السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول انتہائے عشق پارٹ نمبر 55 کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ نے پچھلے پارٹ میں ہاشم کی گولی لگی تھی اور وہ بے ہوش تھا، اور اب اس کو ہوش آ چکا ہے اور نازلی اس کے پاس آئی تھی۔ نیکسٹ پارٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک روح ہزار احساس اور تم، ایک میں ہزاروں قصے اور تم، دو آنکھیں ہزاروں خواب اور تم۔ کل سے وہ سوتی جاگتی کیفیت میں تھا، ابھی بھی اسے کچھ پل پہلے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ہاسپٹل کا وہی کمرہ جسے وہ کل سے دیکھ رہا تھا، اس وقت نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر خالی ذہن کے ساتھ چھت کو گھورتا رہا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ دن کا وقت ہے کہ رات کا۔ کافی دیر جب اس کا ذہن بیدار ہوا تو اس نے گردن پھیر کر دائیں طرف دیکھا۔ نازلی کرسی پر بیٹھی تھی اور سر بیڈ پر ٹیک لگا رکھا تھا، پلکوں کی جھالر گالوں پر سایہ کر رہی تھی۔ وہ شاید تھک کر سو گئی تھی۔ ہاشم کو اس کے چہرے کی آدھی سائڈ نظر آ رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا ہاتھ نازلی نے اپنے میں جکڑا رکھا ہے، جیسے وہ اسے اپنے سے بہت ہی پاس رکھنا چاہتی ہو اور اس کے دور جانے کے ڈر سے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تھا تاکہ وہ اسے کہیں نہ جا سکے۔ ہاشم اس کے چہرے کو کتنے پل دیکھتا رہا، پلکیں نہ جھپکیں، وہ کہیں وہ چہرہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ وہ بچ گیا تھا، پر کیا فائدہ؟ وہ زندہ رہتا یا مر جاتا؟ نازلی نے تو اس سے جدا ہو جانا ہی تھا۔ وہ موت کے منہ سے واپس آیا تھا، دوبارہ سے جانے کے لیے۔ ہاں، کیونکہ نازلی کا اس سے بچھڑنا اس کے لیے موت سے کم تو نہ تھا۔ اس موت میں سانسیں بھلے ہی چلتی رہتی، پر اندر سے وہ مر جاتا۔ نازلی کے جانے کے بعد اس کے پاس کچھ بھی تو باقی نہ رہتا۔ اس کی محبت، اس کی ضد، اس کا جنون، اس کی جان روح کا سکون، سب کچھ تو وہ لڑکی تھی۔ جب وہ زندگی اس کی طرف میں نہیں رہے گی تو زندگی جینے کے لائق کہاں ہوگی؟ اس وقت بہت سی سوچوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ اس نے آخر تھک کر آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولیں اور پھر درد بھری لمبی سانس کھینچی۔ نازلی ایک دم ہڑبڑا کر تیزی سے سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ نیند کی وجہ سے۔ اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھی۔ ہاشم نے اسے دیکھا، وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بولے نا؟ نازلی نے اس کے مسلسل دیکھنے پر پریشانی سے کہا۔ بہت ستا رہا ہوں نا میں تمہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر آہستہ سے بولا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ اس نے ناراضگی سے الٹا سوال کیا۔ میری بیماری کی وجہ سے تمہاری نیند پوری نہیں ہوتی نا نازلی؟ اس نے افسوس سے کہا۔ ہاشم، دن نکل آیا ہے، دن میں کون سوتا ہے بھلا؟ یہ تو بس ویسے ہی، وہ جلدی سے کہتی اسے دیکھ کر مدھم سی مسکرائی تاکہ ہاشم اس بات کو دماغ سے نکال دے۔ مسز جو رات کو جاگے وہ دن کو سو جاتا ہے، اور تمہارے رات کو جاگنے کی وجہ سے تمہاری میرے لیے فکر مندی ہے۔ بہت تنگ کر رہا ہوں نا میں تمہیں؟ میری وجہ سے تمہیں پہلے بھی اتنا کچھ سہنا پڑا اور اب بھی سہ رہی ہو۔ اس کی آواز میں اداسی اتری۔ نازلی نے اس کا ہاتھ بازوں میں دونوں ہاتھوں میں جکڑا اور پھر اسے خاموشی سے دیکھنے لگی۔ ہاشم کتنے پل اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پر جب وہ نہ بولی تو اسے کہنا پڑا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی آواز مدھم تھی۔ دیکھ رہی ہوں کہ ایک شخص جو خود کسی کے اتنا خیال کرتا ہے، اسے اتنی محبت کی، اپنی جان سے بازی لگانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹا، اگر وہ کسی کے عشق میں اتنا دیوانہ ہو کر یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا کوئی دوسرا اس کے عشق میں دیوانہ ہو کر اس کا خیال، اس کی فکر نہیں کر سکتا؟ کیا اسے ایسا کرنے کا حق نہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ جادو پھونک رہی تھی۔ ہاشم کو اس کی بات سمجھنے میں وقت لگا تھا۔ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ نازلی نے اس کی آنکھوں میں الجھن دیکھ کر لبوں پر آتی مسکراہٹ دبائی۔ ہاشم نے کچھ کہنے کے لیے لب واہ کیے، پر اس سے پہلے وہ کچھ کہتا تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ نازلی اس کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو حسن افندی اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے تابین بھی تھی۔ ہاشم نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ حسن افندی ان کی طرف بڑھے جبکہ تابین نازلی سے ملنے لگی۔ ہاشم کو نازلی اور تابین کا اتنا دوستانہ انداز حیرت میں ڈال رہا تھا۔ کیسے ہیں اب آپ؟ حسن افندی کرسی پر بیٹھے جہاں کچھ پل پہلے نازلی بیٹھی تھی۔ آئی ایم فائن، ہاشم کہہ کر اٹھ کر بیٹھنے لگا تو نازلی جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی پشت کے پیچھے تکیہ رکھنے لگی۔ اتنا ٹھیک ہے یا پھر اوپر کروں؟ اس نے تکیے کو ٹھیک کرتے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، ہاشم نے آہستہ سے جواب دیا۔
حسن افندی انہیں دیکھ رہے تھے، انہیں وہ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ تابعین ایک نظر انہیں دیکھا، پھر نظریں جھکا دی اور اس نے ہلکے سے درد کے علاوہ کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا، نہ جلن، نہ جنون، نہ نفرت، بس دل میں ہلکی سی چبھن محسوس ہو رہی تھی جو کہ اب تو ہمیشہ رہنے والی تھی۔ ساری زندگی اب اسے اس درد کے ساتھ ہی جینا تھا۔ ہاشم نے نظر پھیر کر حسن افندی کو دیکھا، نازلین تابعین کی طرف بڑھی اور اسے بیٹھنے کا کہہ کر وہ باہر نکل گئیں۔ آج وہ آبی اور دراور جہاں رکے تھے باقی سب خان بلا میں ہی تھے، وہ بھی دن میں ہاسپٹل کا چکر لگاتے تھے۔ وہ باہر آ کر آبی کے پاس بیٹھ گئی تاکہ حسن افندی ہاشم سے بات کر لیں۔ اسے ان کی موجودگی میں وہاں رکنے میں جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ کیسے ہیں ہاشم؟ تابعین نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ گڈ، تم کیسی ہو؟ ہاشم نے اسے دیکھا پر اس کا دھیان حسن افندی کی طرف تھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ دماغ میں بہت سی سوچوں نے حملہ کیا تھا، اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں اس کی موت کا پروانہ تو نہیں لے آئے۔ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئے۔ نازلی بہت پریشان تھی، بہت روئی ہے آپ کے لیے، تابعین مسکرا کر کہہ رہی تھی اور ہاشم اس کے لہجے میں آئے مثبت بدلاؤ کو محسوس کیے بنا نہ رہ سکا۔ بس اللہ کا شکر ہے بچ گیا ہوں اب کی بار۔ ابھی وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تابعین نے جواباً مسکرا کر سر ہلایا، پھر نازلی کے پاس جانے کا کہہ کر کمرے سے نکلنے لگی، پر جانے سے پہلے اس نے آخری نظر ہاشم پر ضرور ڈالی تھی، محبت بھری نظر، جیسے وہ اسے آخری بار دیکھ رہی ہو اور اس کی تصویر آنکھوں میں بسا رہی ہو۔ اس نے اپنے دل کو قابو کر لیا تھا، پر سالوں پرانی محبت کو ایک جھٹکے میں دل سے کیسے نکال سکتی تھی؟ نہیں نکل سکتی تھی، پر اس کا بس نہیں تھا۔ وہ کمرے سے چلی گئی تھی تو کمرے میں سکوت چھا گیا۔ ہاشم کو بہت بے چینی ہو رہی تھی کہ حسن افندی کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ زخم کیسے ہیں اب؟ کافی دیر بعد حسن افندی نے پوچھا۔ کچھ حد تک بہتر، ہاشم نے جواب دیا۔ ڈاکٹرز کا تو آپ کو اب گھر بھیجنے کا ارادہ ہے، اللہ جانے، ویسے اگر میرے بس میں ہو تو ابھی یہاں سے بھاگ جاؤں۔ اس کے لہجے میں بیزاری تھی، وہ ہاسپٹل سے اس روم سے تنگ آ چکا تھا، اللہ جانے۔ اور اس کی بات پر حسن افندی مسکرائے تھے۔ ہاشم کو جانے ان کے خوش اخلاق رویے سے خطرے کی بو آ رہی تھی، یا شاید اس کے دماغ میں جو بات چکرا رہی تھی وہ اس کے حواس کو قابو کر کے اس کے دل کو ڈرا رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جلدی سے صحتیاب ہو کر گھر چلے جائیں۔ حسن افندی کے لہجے میں نرمی تھی، جیسے سوچوں میں گم ہاشم محسوس نہ کر سکا۔ جی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ پھر سے بیمار ہونے کے لیے وہ دکھ سے سر جھکائے زمانی الفاظ میں بولا۔ حسن افندی اس کی بات کا مطلب سمجھ رہے تھے۔ ہاشم کا اشارہ طلاق کی طرف تھا۔ کیا آپ میری بیٹی کو ساری زندگی خوش رکھیں گے؟ انہوں نے ایک دم پوچھا۔ ہاشم نے جھٹ سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیا وہ مذاق اڑا رہے ہیں؟ ایک طرف انہوں نے طلاق کی بات کی تھی اور اب دوسری طرف وہ اس سے نازلی کو ساری زندگی خوش رکھنے کا پوچھ رہے ہیں۔ یہ اس کے جذبات کے ساتھ مذاق ہی تو تھا۔ آپ کی بات، ہاشم نے کہنا چاہا پر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ پہلے جواب آواز میں رعب تھا۔ اپنی ہر خوشی اس کے نام کروں گا سر، بنا سوچے سمجھے، اپنی جان کی فکر کیے اسے خوش رکھوں گا، ہمیشہ اس کی حفاظت کروں گا، اس کا ہر قدم پر ساتھ نبھاؤں گا۔ ہاشم کا لہجہ بلا کا مضبوط اور محبت سے پر تھا۔ یہ تو ہم بھی دیکھ چکے ہیں ینگ مین، وہ دوستانہ لہجے میں بول کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہاشم کو امید تھی کہ وہ آگے کچھ اور بھی بولیں گے، پر اس کا کندھا تھپک کر جانے لگے۔ ہاشم کا دل مٹھی میں قید ہوا۔ وہ ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ انہوں نے طلاق کا کیا سوچا ہے۔ وہ انہیں ابھی بھی اس پہ بات کیوں کی اور پر زبان ہل نہیں رہی تھی۔ حسن افندی تھوڑا آگے جا کر اس کی طرف پلٹے، پھر بولے، جلدی سے ٹھیک ہو کر میری بیٹی کو اچھے سے رخصت کر کے لے جائیں، میں خوشی سے اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھما کر آپ کے ساتھ رخصت کروں گا۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ مسکرا کر ہاشم کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جہاں ان کی بات سمجھ کر اب حیرت بھرے تاثرات کی جگہ خوشی نے لے لی تھی۔ آنکھوں میں روشنی بھرنے لگی۔ سر آپ، اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ نہیں سر بابا جان، اور آپ کی معافی قبول ہو گئی ہے، آپ کا امتحان ختم ہوا، آپ اپنے امتحان میں پاس ہو گئے ہیں، بس اب ٹھیک ہو جائیں اور تمام خوشیاں اپنے دامن میں سمیٹ لیں، سی یو سون۔ وہ محبت اور نرمی سے کہہ کر پلٹے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ ہاشم کو لگا کہ وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔
انہوں نے اسے معاف کر دیا اور وہ اسے خبر بھی دے دی جس نے اس کے وجود میں نئی زندگی پھونک ڈالی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خوشی اپنی کیسے بیان کرے۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے سوچوں میں گم تھا جب دروازہ کھلا اور اس نے سامنے دیکھا۔ نازلی تو کھڑی تھی پر اسے دیکھ کر ہاشم کی شرارتی رگ پھڑکی تھی۔ مسز ہاشم یہاں ذرا آئیں۔ اس کے لہجے کی تازگی خوشی محسوس کر کے نازلی کو حیرت ہوئی۔ کچھ وقت پہلے تو وہ بہت اداس اور مایوس لگ رہا تھا اور اب اس کا رویہ ایک دم بدل چکا تھا جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھمائی ہو اور ہاشم کی تمام اداسی لے اڑ گیا ہو۔ وہ اسے دیکھتی آہستہ سے اس کی طرف بڑھی اور بیٹھ کے سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی۔ ہاشم نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جسے کچھ پل دیکھنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ہاشم نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں جکڑا تھا۔ یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں ہی جچتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو دیکھ کر دلکشی سے بولا، جادو ہوا ہے کوئی؟ نازلی نے پوچھ بغیر نہ رہ سکی، وہ تو کب کا ہوا ہے یار۔ وہ نظریں اٹھا کر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ نازلی کو لگا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تبھی اچانک ایسی باتیں کر رہا ہے۔ یار میں بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ اب تو بالکل فٹ اور خوش ہوں۔ اس نے نازلی کا ہاتھ کھینچ کر اسے قریب کیا اور پھر اپنے سامنے بٹھایا۔ مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے۔ نازلی نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسی گڑبڑ؟ ہاشم نے مسکراہٹ دبائی۔ یہ آپ کی آنکھوں میں بے حد زیادہ چمک پھیلی ہے نا، تب کوئی گڑبڑ ضرور ہوتی ہے، اس نے سمجھداری سے کہا۔ اچھا پھر بتاؤ اب کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ اب مجھے تنگ کرنے کا سوچ رہے ہیں نا؟ وہ جھٹ سے بولی تو ہاشم نے ایک کہکا لگا کر ہنسا۔ بہت جاننے لگی ہو تم مجھے۔ کہتے ہی ساری اس نے نازلی کے کیچر میں قید بال کھول دیے تھے۔ سیاہ بال اس کی کمر پر بکھرے اس کے چہرے کا گرد طواف کرنے لگے۔ ہاشم محبت سے اسے دیکھتا رہا اور نازلی اسے گھورتی رہی۔ آپ کو لمبے بال اتنے اچھے لگتے ہیں، اپنے بالوں کو لمبا کرنے اور ہمیشہ کھول کر گھوما کریں، یوں مجھے نہ تنگ کیا کریں۔ وہ ہاتھ سے بالوں کو پیچھے کرتی ناک چڑھا کر بولی۔ استغفار مسز، کیسی خوفناک باتیں کرتی ہو تم ذرا سوچو لمبے بالوں میں کیسے لگوں گا؟ ہاشم کی بات پر نازلی سوچنے لگی وہ لمبے بالوں میں کیسا لگے گا۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ ایک دم ہنسی تھی جبکہ ہاشم اس سوچ پر جھرجھری لی۔ بہت اچھے لگیں گے۔ نازلی نے شرارت سے اسے دیکھا۔ توبہ کرو، ہاشم نے جلدی سے کہا۔ اس کے انداز پر ہنسنے لگی آج جیسے زمانے بعد وہ کھل کر ہنسی تھی۔ ہاشم نے محبت سے اسے دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا تھا، مجھے تم اچھی لگتی ہو، تمہارے بال اچھے لگتے ہیں، تمہاری آنکھیں اچھی لگتی ہیں، تمہاری باتیں اچھی لگتی ہیں، تم تو مجھے ساری کی ساری اچھی لگتی ہو یار، تمہارے علاوہ کوئی نہیں بھاتا ہاشم خان کو، شاید اپنا آپ بھی نہیں، بس تم اور صرف تم ہاشم خان کے حواسوں پر چھائی رہتی ہو اور تم میرے ہر طرف ہو، وہ گمبھیر آواز میں کہہ رہا تھا اور نازلی اس کی ہر بات پر دیوانی ہو رہی تھی اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، چہرے پر شفق کی لالی بکھرنے لگی تھی۔ وہ سوچنے لگی تھی کہ کیا کوئی کسی سے اتنی محبت کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، ہاشم خان جو کرتا ہے بے انتہا اپنی نازلی سے، اور وہ خود بھی تو اسے بے حد چاہنے لگی تھی، وہ دیوانہ تھا تو وہ اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ دیکھا جائے تو محبت کہیں نہ کہیں اپنا وجود ضرور رکھتی ہے، بس دیکھنے والے کی آنکھ چاہیے ہوتی ہے اور بس پھر کائنات کی ہر چیز میں محبت کی جھلک نظر آتی ہے، ہر چیز کوئی نہ کوئی کہانی سناتا محسوس ہوتا ہے، ہر آنکھ میں محبت کی لو جلتی نظر آتی ہے اور تب لگتا ہے کہ دنیا میں صرف محبت ہی محبت ہے، ہمارے چار سو محبت کا جادو پھیلا ہے جس نے ہر کسی کو اپنے حصار میں قید کر رکھا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ نازلی جٹ سے اٹھ کر ہاشم سے دور ہوئی اور جلدی سے کھلے بالوں کو چھپانے کے لیے سر پر دوپٹہ لینے لگی، تبھی دروازہ کھلا، آبی اور دراور اندر داخل ہوئے۔ ہم نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ دراور نے ہاشم کی طرف بڑھتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ جی نہیں، ہاشم نے مسکرا کر جواب دیا اور دراور بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا۔ لالا گھر کب جائیں گے؟ یہاں تو بہت بور ہو گیا ہوں میں۔ اس نے منہ بسورا۔ واہ، ہاسپٹل بیڈ پر لیٹا میں ہوں اور لالا ہیں اور بور تم ہو رہے ہو؟ آبی نے تنزیہ کہا۔ تم تو میری ہر بات میں بولنا اپنا فرض سمجھتی ہو۔ دراور نے پلٹ کر اسے گھورا۔ اچھا یار ابھی لڑائی نہ کرنا۔ ہاشم نے دراور کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ نازلی آؤ نور کی کال آ رہی ہے، اس سے بات کریں۔ آبی نازلی کی طرف بڑھی اور نازلی نے اپنا چہرہ نارمل کیا، پھر ہاشم کے ہاتھ سے پکڑے کیچر کو دیکھا، اسے کھلے بال تنگ کر رہے تھے پر کیا کرتی آبی اور دراور کے سامنے وہ ہاشم سے کیچر مانگنے سے رہی، اس لیے ایک گھورتی نظر اس پر ڈال کر آبی کے ساتھ باہر چلی گئی۔ ہاشم نے ہنس کر اس کی پشت کو دیکھا۔ بہت خوش لگ رہے ہیں،
دراور نے شرارت سے کھانسا۔ میں تو ہمیشہ خوش رہتا ہوں۔ ہاشم نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہم آپ کو بچپن سے جانتے ہیں ہاشم خان، ہم سے کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، اس نے خان بابا کے انداز میں گردن اکڑا کر کہا۔ ہاشم ایک دم ہنسنے لگا۔ میرے بچپن سے یا اپنے سے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ آپ کوس اپنے بچپن سے بچہ، وہ شوخی سے ہنسا۔ خان بابا کو آنے دو، بتاؤں گا انہیں کہ تم کیا کرتے پھرتے ہو۔ ہاشم نے اسے ڈرایا تھا۔ معاف کر دے لالا، میں تو مذاق کر رہا ہوں۔ دراور نے جھٹ سے کان کو ہاتھ لگایا۔ مانا کہ خان بابا کچھ دنوں سے بہت ہنسمکھ ہو گئے ہیں، پر تھے تو وہ خان بابا ہی جو دراور کی شرارتوں پر اسے خوب اچھا سے ڈانٹا کرتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاشم نے سر خم کیا اور دراور کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، ویسے لالا، اس کی آنکھوں میں شوق سی چمک ابھری، یہ آپ کب سے کیچر لگانے لگے ہیں؟ اس نے ہاشم کی ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ جب سے گولیاں کھائی ہیں، ہاشم نے بات ہنسی میں اڑائی تھی۔ پر یہ تو وہ ہنس کر کھانسنے لگا۔ اس کھانسی کو ابھی پیچھے دھکیلو اور خبردار جو آگے ایک لفظ بھی کہا تو ورنہ خان بابا کی عدالت میں پیشی کروا دوں گا تمہاری۔ ہاشم نے اسے گھور کر دھمکایا اور دراور کا منہ پھول گیا۔ ہاشم نے اسے دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ چلو لالا کی جان، اب منہ نہ بناؤ، ڈاکٹر سے پوچھ کر آؤ کہ مجھے کب سے اس جیل سے آزادی ملے گی۔ تھک گیا ہوں میں یہاں، اس نے کوپ سے کہا۔ اس کی بات پر دراور اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ کرے ابھی 2-3 دن آپ کو ڈاکٹر یہیں رکھے، پھر مزہ آئے گا آپ کو۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیر کر بدلہ لینے والے انداز میں بولا۔ ہاشم اور اس کے بچوں والے انداز پر زور سے ہنسا تھا۔ بہت شریر ہو گیا ہو تم لڑکے، آپ کا بھائی جو ہوں لالا۔ دراور ایک دم ہنسا، پھر پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ ہاشم نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ میں پکڑے کیچر کو دیکھا۔ لو، آج سے تم ہمیشہ کے لیے میری ہوئی، اب کوئی ہمارے بیچ نہیں آئے گا، اب صرف ہم ہوں گے، دوسرا کوئی نہیں ہوگا۔ مسز ہاشم، وہ زیر لب کہتا آنکھیں موند گیا اور ایک لمبے سفر کے بعد اب اسے منزل ملنے والی تھی۔ 3 دن بعد ہاشم کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ خان بابا اور شہریار کے ساتھ خان ویلا لوٹا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو باقی سب اس کا ویلکم کرنے کے لیے ہال کے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ ہاشم کے زخم اب بہتر تھے، وہ خود چل کر آیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے میڈیسن باقاعدگی سے لیتے رہنے کا کہا تھا تاکہ اس کے زخم مکمل طور پر بھر سکیں۔ امجان سے صحیح سلامت دیکھ کر اس پر واری جا رہی تھی۔ نانی، نازلی، نور، آبی اور سب اس سے ملے تھے۔ سب کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی۔ چھوٹی پٹھانی نے آگے بڑھ کر خوبصورت سا گلدستہ ہاشم کو دیا تھا۔ شکر ہے آپ آ گئے ہیں، میں نے آپ کو بہت یاد کیا ہے۔ ہاں، اور ہاشم بھائی، چھوٹی پٹھانی اداسی سے بولی۔ چلو اب اداسی چھوڑو، اب تو میں آ گیا ہوں نا۔ اس نے مسکرا کر چھوٹی پٹھانی کا سر تھپکا تو وہ مسکرانے لگی۔ وہ سب حال میں اب بیٹھ کے، نازلی تو سب سے نظریں بچا کر کتنی بار اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ خان بابا اور شہریار سے باتوں میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر نازلی کا سیرو خون بڑھ رہا تھا اور اب وہ پہلے سے کافی بہتر تھا۔ ایک تو ویسے ہی وہ جان لے لیتا تھا اور آج اسے بلیک شلوار قمیض پہنی تھی۔ اب کوئی دل کو سنبھالتا تو وہ کیسے؟ تمہارے ہی ہیں، چھپ کر نہیں، سرے عام دیکھو۔ آبی نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ایسی کوئی بات نہیں، نازلی کے گال دہک اٹھے۔ ہم سے تو نہ چھپاؤ یار، نور نے آنکھ مار کر کہا اور اس کی بات پر نازلی ہنسنے لگی۔ سب کے سامنے تو چپ کر کے بیٹھو یا تم لوگ ایک طرف بیٹھے، دراور نے آہستہ آواز میں کہا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے، ہم بولیں گے، آبی نے اسے چڑھانے کے لیے کہا۔ پھر مجھے اپنی گفتگو میں شامل کرو، آبی نے وہ مزے سے بولا۔ تو کچھ تو شرم کرو، بہنوں کی باتوں میں بھائی شامل ہوا نہیں کرتے۔ نور نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ پھر تو تم لوگ میری باتوں میں شامل ہو جاؤ نا، وہ رازداری سے آگے ہوا۔ تمہاری کون سی بات؟ آبی نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ نور کو معلوم ہے؟ دراور شوخی سے نور کی طرف دیکھنے لگا جبکہ نازلی اور آبی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نازلی، یہ جو دراور ہے نا، یہ نور کو کہہ کر شرارت سے دراور کو دیکھنے لگی جس کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی۔ ہاں کیا؟ بولو بھی، نازلی نے تجسس سے اسے دیکھا۔ وہ لیلا ہے نا، وہ دراور کو اچھی لگنے لگی ہے، نور ایک دم بول گئی۔ نازلی اور آبی کا منہ حیرت سے کھل گیا جبکہ دراور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اب وہ جتنا بھی شوخ اور شرارتی ہوتا پر اس بات پر تھوڑی جھجک، تھوڑی شرم آنی تو بنتی تھی۔ کیا واقعی دراور؟ نازلی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی، دراور نے سر جھکائے ہی جواب دیا۔ نازلی کی آواز سے اسے لگا کہ نازلی کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ میں کیسے یقین کروں؟ نازلی کی آواز اب سنجیدہ تھی۔ میں سچی کہتا ہوں، میں کوئی فلرٹ نہیں کر رہا، میں اس سے شادی کروں گا۔ ایک بار جو شخص دل میں بس جائے تو صرف اسی کی اپنی زندگی میں آنا چاہیے، دوسرا کوئی نہیں۔ اس وقت دراور کی سنجیدگی دیکھنے کے لائق تھی۔ اس کے انداز میں ہاشم کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اب سر جھکائے زمین کو گھور رہا تھا
वो नाज़ली आबी और नूर ने देखकर हंसी दबाई। मुझे नहीं मालूम था कि ये लड़का इतना संजीदा भी हो सकता है। आबी ने नाज़ली के कान में सरगोशी की। मोहब्बत में संजीदगी ज़रूरी है, इसमें मजाक नहीं चलता। नूर ने समझदारी से कहा, पास कर दूँ इसे अपनी बहन के लिए। नाज़ली ने शरारत से इन दोनों से पूछा। थोड़ा सताकर आबी ने आंख मारकर कहा, दरावर। नाज़ली ने उसे पुकारा। जी भाई, उसने नज़र उठाकर देखा। जी भाभी, नज़र उठाकर देखा। देखो ज़रा नूर, उसने कहा था ये नाज़ली को नाम से पुकारेगा और अब इतनी शरारत से भाभी कह रहा है। आबी ने शरारत से नूर को देखकर कहा। आबी नहीं। आबी की मुस्कुराहट दरावर को तपा गई थी। तुम तो अपनी चोंच बंद रखो, मेरी जो मर्जी कहूँ। वो झिंझलाया था। नाज़ली की खामोशी से उलझन में डाल रही थी। नाज़ली, तुम ऐसे लड़के को अपनी बहन के लिए पसंद करोगी जो हर बात पे ऐसे जवाब देता है? आबी ने दरावर को देखकर तपाने वाले अंदाज में कहा। दरावर ने आबी को खा जाने वाली नजरों से देखा, फिर नाज़ली को देखकर बोला, मैं एक शरीफ और मासूम लड़का हूँ भाभी, सच्ची आप चाहें तो लाला से पूछ लें। उसने हाशिम की तरफ इशारा करके बड़ी मासूमियत से कहा। उसके अंदाज पर वो तीनों हंसने लगी। मेरी तरफ से तो हाँ है, पर आखिरी फैसला तो आनी का होगा। नाज़ली ने हाथ चाटकर कहा, आप उन्हें मना तो सकती हैं ना, थोड़ी मेरी तारीफें कर कर कि कितना अच्छा हूँ। वो गर्दन अकड़ा कर मुस्कुराया। मैं झूठ नहीं बोलती। नाज़ली के लहजे में शोही उतरी। भाभी, दरावर को सदमा लगा। वो मुंह बनाकर बैठ गया। अच्छा अच्छा, मुंह ठीक करो, आनी से बात करूंगी, उसने मुस्कुराकर कहा और उसका चेहरा खिल उठा। सच्ची वो खुशी से निहाल हो रहा था। मुच्ची। नाज़ली एकदम हंसी, साथ ही वो तीनों भी हंस पड़े। आप बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल लाला जैसी। आप दोनों की जोड़ी बहुत परफेक्ट मैच है, दरावर ने नरमी से कहा। तो नाज़ली ने मुस्कुराकर सर हिलाया। तभी दूर बैठे हाशिम की तरफ गई। वो भी उसे देख रहा था और उनकी नज़र मिली तो नाज़ली की मुस्कुराहट गहरी। अगले पल वो नज़रें फेर गई और इस अदा से हाशिम के लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। तभी शहरयार ने कोई बात की तो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ।